آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ گفتگو چل رہی تھی توحید کی تیسری قسم، توحید اسماء و صفات۔ ایک بار پھر میں پیچھے لوٹنا چاہتا ہوں۔ توحید کی حقیقت سیریز میں اس سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھا ہے، جانا ہے توحید کی تعریف، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور شرک کی تعریف اور شرک کی مذمت۔ پھر توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ جو توحید کی تعریف شروع میں کی گئی ہے وہ سامنے رکھیں تو یہ تینوں تعریف خود بخود آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گی۔ توحید کی تعریف کی گئی تھی اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا تین چیزوں کے اعتبار سے۔ نمبر ایک، رب ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر دو، معبود ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر تین، اس کے ناموں کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا، اس کا نام ہے توحید۔ یعنی رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا مطلب ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ رب ہے، کوئی اور رب نہیں۔ معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا یعنی اس کائنات میں صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا یعنی اللہ رب العالمین کے جیسے نام اور صفات کسی اور کے نہیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ صفات، سب سے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہی توحید کی حقیقت۔ اسی کی تفصیل ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور آخری درس جو ہوا تھا وہ توحید اسماء و صفات کے بارے میں ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی اور دلیل لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ ان سے پکارنے کو کہتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کے ذریعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے ناموں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین کے ناموں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری زندگی سے ان ناموں کا کیا تعلق ہے۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لیں، وسیلہ لیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی سے تعلق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعہ سے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایسے ہی جب ہم توحید اسماء و صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ بہت پاورفل، ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جس کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاورفل، اس کائنات اسی کے چلتی۔ تو الحمدللہ اتنا جاننے کے بعد ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک ہمت ملتی ہے کہ ہم کوئی معمولی نہیں بلکہ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ یہ فوائد۔ آخری بات تھی جو یہ تھی کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سزائیں ملیں گی جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، اور مومنوں کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجیے۔ آج الحاد کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، ابھی بات آئی۔ الحاد اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ابھی بات گزری کہ 5 چیزوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ کے ناموں میں آپ الحاد سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے ناموں کو توقیفی مانیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جانب سے یا کوئی شخص اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا، بلکہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، بس اپنی جانب سے ایک لفظ نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں نہ تو
تعطیل کیا جائے کہ انکار ہو جائے، نہ تو تشبیہ دیا جائے کہ فلاں کے جیسے نام ہیں، نہ کیفیت اس کی بیان کیا جائے، اور نہ ہی اس میں تحریف یعنی بدلاؤ کیا جائے۔ یہ تمام تفصیلات گزشتہ درس میں آئی۔ آج کے درس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتنے، اللہ رب العالمین کے نام کتنے۔ تو یوں تو ہم لوگوں کو بہت کم نام یاد رہتے ہیں، بہت کم نام یاد رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ چنانچہ راوی حدیث ابو اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ 99 اسما، 99 99 کو کہتے ہیں 99 کو، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم، 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جس نے ان 99 کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس روایت امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔ اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور اس کی فضیلت ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس کو شمار کر لیا، گن لیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ گننے کا مفہوم کیا ہے کہ گننے کے بعد انسان جنت میں چلا جائے گا، بعد میں لیں گے۔ دوسری چیز لیتے ہیں، یہاں اس حدیث مبارکہ میں 99 نام کا ذکر ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں یا اس سے زیادہ؟ آپ کو قرآن کریم وغیرہ میں دکھے گا کہ قرآن کریم کے شروع میں 99 نام درج کر دیے جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں، بہت سارے آپ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں تو 99 نام کو باقاعدہ گنگنایا جاتا ہے، نشید کے طور پر پڑھا جاتا ہے، نظم کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں اس میں آئی ہیں، بعد میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو لوگ 99 نام کو اسی حدیث مبارکہ سے لے کر کے 99 نام کی قید لگا دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام صرف 99 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر۔ محدثین نے لکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی دوسری آیت کریمہ میں کہا گیا کہ جتنے سمندر ہیں سب سیاہی ہو جائیں، جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں، اور اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ نعمتوں سے مراد مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے نام ہیں، کیونکہ ہر کام سے اللہ رب العالمین کا نام جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں، صرف 99 نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 99 کہا گیا ہے، آگے اس کی وجہ بیان کی جائے گی، لیکن اولاً یہ کہ صرف 99 نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے۔ دیکھیں اگلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی راوی حدیث، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اصاب احد قد هم ولا حزن، ما اصاب احد قد هم ولا حزن، فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلم۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے۔
حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ سنیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو، کسی بھی شخص کو جب بھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائے۔ مصیبت لاحق ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی، اور ایسی صورت میں اگر اس دعا کا اہتمام کر لیں، ان کلمات کو پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین مصیبت کو دور کر دے گا، غم کو دور کر دے گا، اور اس کی جگہ خوشی عطا فرما دے گا۔ وہ کلمات یہ وہی جو ابھی حدیث مبارکہ میں پڑھا گیا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کا غلام ابن غلام، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، غلام یعنی بندہ، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں، یعنی میں بھی غلام، میرے ابا بھی غلام، میری ماں بھی تیری غلام لونڈی، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں، ناصیتی بیدک، میری ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، اور میرے سلسلے میں تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا، خود رکھا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے۔ ان ناموں کا حوالہ دے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے ہیں۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں آئیے کہ آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں۔ یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ترجمہ میں دو لائن کے بعد دیکھیں، میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ کون سا نام؟ جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یعنی خود اپنا نام رکھا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، نازل نہیں کیا، نہ کسی کو بتایا ہے، نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے، اور نہ ہی کسی کو بتایا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ تیرے ہر اس نام سے دعا کرتا ہوں، جتنی بھی تیرے نام ہیں اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں۔ وہ کون سے نام ہیں جس کو تو نے اپنے لیے منتخب کیا؟ اب اللہ رب العالمین نے اپنا نام تو رکھ لیا، ان ناموں کی 3 کیٹیگری ہو رہی۔ ایک نام ہو کہ جس کو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا، اللہ کا نام ہے، اللہ نے رکھا ہے تو اپنے بعد مخلوق کو بتا دی کہ میرا یہ نام، یا تو نے اس کو کتاب میں نازل کیا، کتاب میں نازل کیا، کتاب کون سی؟ قرآن کریم اس وقت موجود ہے تو قرآن میں جو ہے، یا پھر تو نے کسی کو نہیں بتایا، نہ نازل کیا ہے نہ بتایا ہے، بلکہ اس کو آپ نے ابھی علم غیب کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کو پتا ہے اللہ نے اپنا کیا کیا نام رکھا ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں اور نہ ہی کتاب میں نازل کیا ہے۔ اتنے ناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے سوال کیا۔ کتنے ناموں کا؟ جو کچھ بھی تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کے میں دعا کر رہا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ ٹھیک، اللہ نے کتنا نام رکھا اس کے آگے ڈیٹیل ہے کہ ان ناموں میں سے اس نام کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو تو نے کسی مخلوق کو بتایا۔
فرشتوں کو بتایا، نبیوں کو بتایا، یا تیرے اس نام کا واسطہ دے کے سوال کر رہا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حدیث مبارکہ میں، یا تیرا نام تو ہے لیکن تو نے کسی کو نہیں بتایا اور اس کو نہ کتاب میں نازل کیا ہے نہ کسی کو بتایا بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ میں دعا مکمل کر لوں پھر اس پر آتا ہوں۔ تیرے آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیں، قرآن کریم کو میرے دل کا بہار بنا دیں، ربیع میرے دل کا بہار بنا دیں، سینے کا نور بنا دیں، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں۔ یعنی قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، موسم بہار بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اور سینے کا نور بنا دیں، غم میں روشنی، جب پریشان آدمی ہوتا ہے تو روشنی کی تلاش ہوتی ہے کہ سیدھا راستہ دکھ جائے، پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنے، قرآن کریم کے ذریعہ سے مجھے میرا غم ختم ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے اور سکون و اطمینان مل جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے۔ یہ ایک دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے متعلق اللہ سے دعا کیا ہے کہ اس کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم کے لیے پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، غم کے موقع پر روشنی بنا دے۔ یہ دعا کرنا تھا، لیکن اس دعا کو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے واسطہ دے کے سوال کیا، وسیلہ، اللہ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی دعا؟ اللہم ان یجعل قلبی ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی، اور غم میں روشنی بنا دے، وذہاب ہمی، اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا۔ دعا اتنا ہی کرنا تھا۔ دعا کیا ہے یہاں پر؟ اتنا ہی ہے کہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، قرآن کو غم کے موقع پر روشنی بنا دے، قرآن کو پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا کرنا تھا، لیکن اس دعا کو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑا ہے۔ اور وسیلہ کتنے ناموں کا پکڑا ہے؟ کتنے ناموں کا پکڑا ہے؟ سب نام کا۔ اللہ کے سب ناموں کا وسیلہ پکڑا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کوئی نام لیا نہیں کہ اس والے نام کا، کیا کہا؟ تیرے ہر اس نام کا۔ کون سا نام؟ جو تو نے کسی مخلوق کو بتایا اس کا بھی، جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیا اس کا بھی، جو تو نے کسی کو نہیں بتایا اور کتاب میں بھی نازل نہیں کیا، اپنے پاس محفوظ رکھا، اس کا بھی میں واسطہ دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام کتنے طریقے کے ہوئے؟ 3 طریقے کے۔ ایک ایسے نام جن کو اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بتا دیا۔ مخلوق کون؟ مخلوق انسانوں میں سے کسی کو بتا دیا، فرشتوں میں سے کسی کو بتا دیا۔ ایک قسم یہ ہو گیا، ٹھیک۔ دوسری قسم ہے کہ جس کو کتاب میں نازل کر دیا، کتاب میں نازل کر دیا، قرآن میں نازل کیا، اور تورات، انجیل، زبور میں نازل کر دیے۔ اس وقت موجودہ جو ہمارے پاس کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ تو جو قرآن و حدیث میں نازل کر دیا، یہ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جس کو کسی کو نہیں بتایا ابھی، غیب میں محفوظ کر رکھا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں اللہ رب العالمین۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے صرف اتنے نام نہیں ہیں جتنا قرآن و حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے۔
بلکہ اس کے علاوہ دو قسم کے اور بھی نام، اس کے علاوہ دو قسم کے اور نام، وہ کون سے ہیں؟ جی، جب تک آپ نہیں بولیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں۔ جی، ہمارے پاس قرآن و سنت میں نام ہے، توقیفی ہم نے وہ شمار کیا کہ ہر وہ نام جو قرآن و سنت میں ہے، ایک قسم یہ ہو گئی۔ تو صرف اتنے نام اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں جو قرآن و سنت میں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ وہ کون سے؟ ہاں جی، کیا بتائیں؟ مخلوق میں کسی کو بتایا ہے، مخلوق میں کسی کو بتایا ہے، گرچہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن مخلوق میں اللہ رب العالمین نے کسی کو بتایا۔ ٹھیک، یہ ہو گیا، گویا کہ وہ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی ہے اللہ کا نام۔ تیسرا کیا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ میرا نام یہ ہے، اور کہیں نازل نہیں کیا کسی کتاب میں کہ اللہ رب العالمین کا نام یہ ہے۔ تو اس حدیث کو اتنا تفصیل سے پڑھانے کی وجہ یہی ہے، یہ بتلانا کہ اللہ رب العالمین کا نام صرف 99 نہیں، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہے، بلکہ بے شمار ہے۔ جو نازل ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کے علاوہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تیرے ان ناموں کا بھی حوالہ دے کر کے، واسطہ دے کر کے میں دعا کر رہا ہوں جس کو تو نے کسی کو نہیں بتایا۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام 99 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، کسی انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے نام۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات، حدیث مبارکہ میں آیا 99 نام، پڑھے نا ابھی، اور صحیح روایت ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ بے شمار، سمجھے؟ تو کیا حدیث میں ٹکراؤ ہے؟ اس کو سمجھنا ہم، لیکن سمجھنے سے پہلے ایک پوائنٹ اور، کیا قرآن و سنت میں صرف 99 نام ہے؟ یعنی چلو ہم اس کو بھی الگ کر دیتے ہیں، جو دو کیٹیگری اور ہے کہ جو دیگر مخلوق کو بتایا، یا جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک، اس کو چھوڑ کر کے صرف ایک نے جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں، کیا وہ صرف 99 ہے؟ نہیں۔ کیسے معلوم بیٹا؟ کیسے معلوم بیٹا؟ اچھا ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ تو کیا حدیث میں جو کہا گیا 99 نام، تو کیا قرآن و حدیث میں صرف اللہ کے 99 ہی نام ہیں؟ کیوں؟ اور بھی ایک حدیث آتی ہے، اس میں 99 نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ روایت ضعیف ہے۔ وہ 99 نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، لیکن وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن روایت ضعیف ہے، لیکن جو نام ہے قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو 99 تو ہو ہی گئے، اس کے علاوہ بے شمار نام ایسے ہیں جو اس 99 کے اندر نہیں ہے، لیکن کہیں قرآن میں ذکر ہے، کہیں حدیث میں ذکر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اپنے نام کو قرآن میں یا سنت میں، وہ 99 سے زیادہ ہے۔ یعنی جو تعداد ہے قرآن و سنت میں جو نازل کیے وہ خود ہی 99 سے زیادہ ہے، اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ 99 ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو تعداد 99 سے زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور سارے نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، اور سارے نام ہیں جو دیگر مخلوق کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہو گیا، کیا ہوگا کہ 99 اللہ رب العالمین کے نام؟ اس کا مفہوم محدثین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو مشہور نام ہیں
جو زیادہ اہم معلوم ہوتے ہیں وہ 99، بس اتنا ہی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے جو اس کو اہم لگتی ہے اس کا نام لے لیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، ان میں سے اس کو جو زیادہ اہم لگتا ہے اس پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ بہت سارے افراد اس کے پاس ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، لیکن سارے لوگوں کو نہیں کہتا کہ میرے دوست ہیں۔ جو چند زیادہ اہم ہوتے ہیں انہیں کو ہوتا ہے میرے فلاں فلاں دوست ہیں۔ اگر کہا جائے کہ آپ کے کتنے دوست ہیں، تعلقات بہت سارے لوگوں سے اور دوستی بھی، لیکن جب بتاتا ہے آدمی تو جو اہم وہی بتا دیا کرتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، قرآن و سنت میں جو ہے وہ بھی 99 سے زیادہ ہے۔ یہاں 99 جو کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، زیادہ مشہور و معروف ہے، بس اتنی سی بات۔ ورنہ جو نازل کیا اللہ رب العالمین نے وہ خود ہی 99 سے زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے نام ہیں؟ بے شمار، بے شمار ہیں۔ کچھ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، کچھ اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، کچھ مخلوق کو بتایا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ حدیث پیش کر دے کہ دیکھیے حدیث میں تو لکھا ہے 99 نام۔ کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہم ناموں کا ذکر کیا ہے جو مشہور ہیں اور زیادہ اہمیت کے حامل۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے، من احصاها دخل الجنہ، یہ 99 نام ہیں جو ان کو شمار کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو ان کو شمار کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا کوئی شخص 99 نام گنے، یاد کر لے، تو گننے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اچھا، سوال میرا ہی نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ کوئی شمار کے لیے جنت میں چلا جائے گا، ہاں یا نہیں؟ ورنہ آپ کو میں یہاں بیٹھاؤں گا۔ جی جزاک اللہ خیر، صحیح جواب ہے آپ کا۔ دیکھیے اس کا مفہوم محدثین نے دو شمار کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرے، وہ ان ناموں کو یاد کرے۔ دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے من حفظھا، جس نے اس کو یاد کر لیا۔ یہاں احصاھا جس نے شمار کرا دیا، گن لیا۔ دوسری روایت میں ہے جو یاد کر لیا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اتنے ناموں کو یاد کرے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان ناموں کے اعتبار سے عمل کرے۔ ان ناموں کے اعتبار سے عمل کرے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عمل کیسے کرے گا؟ مثلا ہم نے دیکھا ایک نام اللہ رب العالمین کا رحمان، رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت رحم کرنے والا۔ تو اس کے اعتبار سے ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے تو ایسا کام کریں کہ اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہو جائے، رحمت کی تلاش میں پڑیں۔ اب جب رحمت کی تلاش میں جائیں گے تو ظاہر سے بات اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہی عمل کرنا مقصد ہے، اللہ کے ناموں کے معنی سمجھ کر کے اس کے اعتبار سے عمل کرنا کہ اللہ رحمان ہے تو اس کی رحمت کی تلاش میں رہو، اللہ غفار ہے بخشنے والا ہے تو اس کے بخشش کی تلاش میں رہو کہ اللہ معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ غفار ہے وہ اپنی طرف میں اپنی طرف۔ عمل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ غفار ہے تو اس سے بخشش چاہیے، بخشش کے لیے انسان لگا رہتا، وہی کام کرو جس کی وجہ سے اللہ مجھے بخشے، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور ایسے کام کرے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو لگا، اس نے پڑھا کہ اللہ کا ایک نام رزاق ہے، تو اب اللہ کا رزاق ہے، اس سے رزق لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے کسی کو رزق لینا ہے تو کیسے لے گا؟ صحیح بتائیے، ایمانداری کے ساتھ۔ حلال طریقے سے لے گا کہ حرام طریقے سے لے گا؟ سچ بول کے لے گا کہ جھوٹ بول کے لے گا؟
کیوں؟ اس کو اللہ سے لینا ہے نا، تو اس کے اعتبار سے عمل کرنا، اللہ کے ناموں کے اعتبار سے عمل کرنا یہی ہے۔ ایسے ہی وہ جانتا ہے کہ اللہ جبار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، قہار سزائیں دینے والے۔ جب ہم نے جان لیا کہ اللہ قہار ہے جو سزا بھی دے گا، تو اس کے اعتبار سے عمل کرنے کا مطلب کہ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے سزا ملے، غلط کاموں سے بچنے لگے گا۔ جب یہ اللہ کے 99 نام سمجھ کر کے انسان اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، وہ تو جنتی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ بس گن لیے، یا جو نشید اس وقت نظم کی طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک سے ایک پڑھنے والے ہیں تو وہی گا گا کر پڑھتے ہیں، تو وہ شمار کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ شمار کرنے، یاد کر کے اس کو سمجھنا، اس پر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور میں نے بتایا عمل کرنے کا مفہوم کیا ہے، کہ اگر اللہ کے بارے میں ہم نے جانا رحمان ہے تو رحم کی تلاش میں لگ جاؤ، اللہ کے بارے میں جانا غفار ہے تو بخشش کی تلاش میں لگ جاؤ، اللہ کے بارے میں جانا رزاق ہے تو رزق کی تلاش میں لگ جاؤ کہ اللہ ہمیں رزق دے دے وغیرہ، یہ طریقہ وہ اپنائے گا۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کے نام صرف 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں۔ ہاں یہ 99 خاص ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرایا، بتایا ہے کہ 99 ہیں، جو ان کو شمار کر لے اور ان کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ آخری ہے، اس درس کا آخری حصہ ہے اللہ رب العالمین کے چند اسماء حسنہ کا معنی و مفہوم، اور اس میں شرک کی مثالیں۔ شرک کی مثالیں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام، چند ناموں کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماج میں اللہ کے ان ناموں کو لے کر کے کہاں کہاں شرک واقع ہو رہا ہے۔ ایک مثال دیکھیں، السمیع۔ السمیع ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، ان اللہ سمیع بصیر، ہے نا؟ سمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، برابر؟ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ بول رہا ہے کہ ہنس رہا ہے کہ چیخ رہا ہے کہ چلا رہا ہے، ہم لوگ سن پا رہے ہیں؟ ہاں نہیں نا، سنتے ہم بھی ہیں، لیکن اللہ سمیع ہے۔ اس کی مثال دیکھیے کہ اللہ سمیع، یہ دکھلانا مقصد ہے کہ اللہ جیسے نام کسی کے نہیں ہو سکتے، اللہ جیسے صفت کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ساتھ، جزاک اللہ، آسمان، ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، برابر؟ اگر ہم بغیر آواز نکالیں اپنے ہونٹوں کو ہم نے حرکت دیا تو اللہ سن پائے گا کہ نہیں سن پائے گا؟ اما عائشہ اللہ تعالیٰ فرماتی ایک ہی حجرے میں، اما عائشہ کا کمرہ کوئی دیکھا ہے ان میں سے؟ مدینہ کون کون گیا؟ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ اما عائشہ کے کمرے میں، اور کمرہ اتنا ہی بڑا ہے جس میں 3 قبر آئی ہے، بس چوتھی کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ اس کو کس زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے؟ 10x15 تو ہوگا، ایسے رہا ہوگا، اتنا بڑا سمجھ لیجیے، اتنا بڑا سمجھ لیجیے۔ فرماتی ایک کونے میں میں بیٹھی ہوں اور دوسرے کونے پر ایک عورت آ کر کے اپنے شوہر کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زہار کر لیا تھا۔ زہار ایک کام جیسے طلاق ہوتا ہے، اسی ٹائم کا زہار ہوتا ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ناصر موضوع سے ہم بھٹک جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہیں، بتائیے 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 بتائیے۔
فرماتی میں اس کونے پہ بیٹھ کر کے اس کی آواز کو نہیں سن پا رہی تھی، لیکن ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ذات اس کی آواز کو نہ صرف سنتی ہے بلکہ اس کے سوالوں کا جواب بھیج دیتی ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العالمین تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کونے میں بیٹھی تھی، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع، ان لوگوں کی گفتگو کو اللہ سن رہا تھا۔ یہ ہے میرا رب سننے والا، یہ ہے سمیع۔ ایسا پاورفل سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اگر کسی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی سن لیتا ہے تو یہی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک۔ میرا رب سنتا ہے، کسی بھی زبان میں پکاریے، کسی بھی لینگویج میں، میرا رب سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ علیم والی صفت میں یہ آئے گا، سب جانتا ہے۔ تو ایسا سننا، کسی کے بارے میں ماننا، یہ شرک ہو جائے۔ اب میرا سوال، کیا لوگ اے بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، نہیں آپ کو میں یہاں بلاؤں گا، ٹھیک ہے، آ جائیے سامنے آئیے، کیا ایسا سننا لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں مانا ہے یا نہیں؟ سوچ کے جواب دیجیے گا۔ مانا ہے نا؟ مانا ہے۔ کہاں مانا ہے؟ جی جی، صرف سننے والی بات پہ نہ، سننا۔ ایک مثال، ایک آدمی ہے مصیبت میں پھنسا ہے، پریشانی میں پھنسا ہے، اور وہ پکارتا ہے، مصیبت کے وقت پکارتا ہے، یا غوث، یا غوث المدد۔ کیا وہ اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے کہ انہوں نے سن لیا ہوگا، یا اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے کہ نہیں سنے؟ یہی عقیدہ رہتا ہے نا، سن لیا ہوگا، کہیں بھی وہ رہتا ہے، یہی تو کہتے ہیں یا غوث المدد۔ اس طرح کا سننا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کہ کہیں سے پکارو، کیسا بھی پکارو، زور سے پکارو، آہستہ سے پکارو، وہ اللہ سن لیتا ہے۔ اب اس طرح کا سننا، کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک ہے، اور لوگ یہ شرک کھلے عام کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اسی نے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو توحید کا علم نہیں، اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے توحید کی حقیقت سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ تو یہ ہے شرک۔ اللہ کے نام میں لفظ سمیع کے اندر شرک کی ایک مثال، کہ اللہ جیسا سننا غیر اللہ کے لیے مان لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثال ہے، ایک مثال کافی۔ کبھی وہ خواجہ کو پکارتے ہیں، کبھی وہ جو قبر والے ہیں ان کو پکارتے ہیں، مختلف مزار ہیں ان کو پکارتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ تو یہ شرک ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے، ایک اور صفت ہے، البصیر، دیکھنے والا۔ ہماری اور آپ کی آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہے نا؟
لیکن میرے سامنے یہ ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کے نیچے کیا میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھنے والا بنایا ہے، لیکن دیکھنے کا جو پاور ہے محدود ہے. اس دیوار کے پیچھے مجھے کیا ہے نہیں پتہ چلتا، ادھر کیا ہے نہیں معلوم پڑتا، نہیں دیکھ پا رہے. کوئی دیکھ پا رہا ہے؟ آپ بھی نہیں دیکھ پا رہے. آپ نہیں. ہاں، لائیے چشمہ، کوئی بھی چشمہ لائیے. نہیں آپ کے بارے میں نہیں لگ رہا ہے. آپ بے فکر رہیے، بے فکر رہیے. تو ہم بھی رہے، لیکن دیکھنے کا جو پاور ہے محدود ہے. بڑی سے بڑی دوربین وغیرہ، خوردبین وغیرہ آئی ہے، ٹیکنالوجی بولنا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے نا. اس حد کے بعد وہ بھی فیل ہو جاتی ہے. میرا رب دیکھتا ہے. ایک مثال ہے، اندھیری رات. اندھیری رات کیسے ہوتی؟ کالی کہ سفید؟ کالی. اندھیری رات ہے، کالا پتھر ہے، کالی چونٹی اس پہ چلتی ہے. کالی چونٹی اس پہ چلتی ہے. چلنے کے وقت جب وہ اپنا قدم رکھتی ہے، صحیح ایمان سے بتائیے گا، اللہ اس کے قدموں کے نشان کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. ایک تو اندھیرا ہے، پتھر بھی کالا ہے، چونٹی بھی کالی ہے، اس کے پیر بھی کالے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ہمارے سامنے گزر جائے ہم کو اس کے پیر نہیں گن پائیں گے. ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیر ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہاں سے دیکھ لے رہا ہے. ہم رات کی تنہائی میں کچھ بھی کریں، گناہ بھی کریں، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ایک حرکت سے دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارے رب کی دیکھنے کا پاور ہے. ایسی صفت دیکھنے کا ایسا پاور کسی اور نے ماننا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ایسا دیکھنا صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اس سلسلے میں کیا امت، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں کیا امت نے شرک کیا ہے کہ نہیں کیا کہ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور نے مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ یہی مکمل ایسا ہی دیکھنا ان کا تصور رہتا ہے کہ ہمارے فلاں پیر ہیں، ہم کتنا بھی دور رہیں وہ سب دیکھتے رہتے. حتیٰ کہ لوگوں نے لکھا ہے، میں یہ بات لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ ہے کہاں؟ بہت دور ہے. وہ جب اتنا پاور کسی کے بارے میں ہم سب جب دے دیں گے اس کو، تو ڈر تو لگے گا ہی نا. جو اتنا پاورفل ہو جائے، ارے دور مت جائیے، اگر یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، یا کم از کم جس کے پاس مانیٹر ہے وہ دیکھ لے گا. غیروں سے نہ ڈریں لیکن اس سے ڈریں گے ہم. تو یہ عقیدہ کہ ہم اپنے جس پیر سے ہم نے بیعت کیا ہے وہ سب دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو صفت اللہ کی تھی. حالانکہ وہ دیکھتا ہوتا نہیں ہے، بالکل نہیں دیکھتا، وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا. لیکن یہ شرک ہے، اور ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ پر جب بیعت کیا ہے تو اب سمجھو سب کچھ آپ کو ان کے سامنے آیا. اللہ رب العالمین سب دیکھتا ہے، بہت دور سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. یہ عقیدہ لوگوں نے غیروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ شرک ہے، اسی سے بچنا ہے. تیسری مثال العلیم، جاننے والا، علم رکھنے والا.
اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، پہلے کیا ہوا وہ بھی جانتا ہے، آگے کیا ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، جو سامنے ہے ظاہر ہے وہ جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ ہم دل میں کچھ کھٹکتا بھی ہے نا وہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو ہم نے ابھی تک زبان پر ہم لائے تک نہیں، جانتا اللہ تعالیٰ۔ کتنی ایسی چیزیں تھیں کہ اللہ رب العالمین کے علم کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر۔ اب ایسا علم کیا کسی اور کے بارے میں مانا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسا پاورفل علم، جانکاری کیا کسی اور کے بارے میں مانا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں اللہ اکیلا ہے، یہ توحید اسماء و صفات۔ اب کسی کو کسی اور کے بارے میں مان لینا یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب اس شرک کے بارے میں، اس صفت کے بارے میں امت نے شرک کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے نہیں کیا الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، لیکن امت نے کیا۔ وہ بھی اس اعتبار سے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں سب ان کو پتا ہے، سب ان کو پتا ہے، ہم کچھ غلط سوچیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے ڈراتے رہتے ہیں ان کے بارے میں غلط بولنا تو چھوڑیے، سوچنا بھی نہیں، ورنہ پتہ چل جائے گا۔ کیا انسان اتنا گیا گزرا ہو چکا ہے؟ دیکھیں شرک کے دلدل میں جب پھنستا ہے وہ، تو اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن نہیں کام کرتا کہ ہمارے جیسا یہ بھی ہے، اس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک پیر صاحب تھے، سمجھنے کے لیے، ہاں پیر صاحب تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے دعوت دی ہے، سمجھ گئے؟ یہ والی مثال بصیر پر فٹ ہو گیا، بصیر پر بھی اور علیم پر بھی فٹ ہو گیا، اور واقعتاً یہ فیمس ہے اس چیز ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو مشاہدے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں، دعوت دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ سالن نیچے رکھ کر کے اوپر سے چاول اور پیش کر دیا۔ جناب انتظار میں ہے کہ خالی چاول تو کوئی کھاتا نہیں ہے، سالن وغیرہ ہونا چاہیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کتنا لوگ ڈرا کے رکھتے ہیں، ہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تناول فرمائے، انہوں نے کہا بی بی خالی چاول ہی؟ تو اپنی زبان میں، جو ان کی زبان تھی، دو چار لفظ بولنے کے بعد کہ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ کعبہ میں کوئی کتا گھس رہا تو یہاں دھت دھت کر رہے تھے، اور چاول کے نیچے بوٹیاں رکھیں، تمہیں اس کا علم نہیں۔ جاہل لوگ جو رہتے ہیں نا، ایک دم یس نو والے ہوتے ہیں، ان کو سیدھی سیدھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، خاص طور دیہات کے لوگ۔ ہاں یا نہیں والا بتائیے، بیچ والا مت بتائیے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سیدھا سیدھا۔ یعنی یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب بیٹھے تھے خبیر بصیر والے میں، دیکھے دیکھنے کے پاور اپنا دکھا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے کہ دھت دھت دھت، لوگ سوچتے ہیں یہاں کتا تو ہے نہیں، یہاں کتا نہیں ہے تو دھت دھت کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا؟ بولے خانہ کعبہ میں کتا گھس رہا ہے تو اس کو دھت دھت کر بھوک رہا ہے۔ بتائیے، اور لوگ مانتے ہیں اس بات کو، مانتے ہیں اس بات کو، اور ایسے ہی نماز نہیں پڑھیں گے،
مرید کے یہاں آئے، نماز نہیں پڑھتے اور کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ عقیدہ کیا دے دیا ہے، رہتے یہاں ہیں لیکن نماز وہاں پڑھتے ہیں حرم میں، لوگ مانے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سب شرک ہے۔ یہ پاور صرف رب العالمین کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ سننے کی طاقت، جاننے کی طاقت، تو اتنا لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ کچھ غلط سوچنا نہیں ورنہ وہ جان جائیں گے۔ اگر یہ عقیدہ کہ ہمارے دل میں کچھ غلط آیا فلاں جان جائیں گے تو یہ شرک ہے۔ اللہ جان جائے گا توحید، اللہ جان جائے گا، اللہ ہر چیز جانتا ہے، جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا وہ بھی جانتا ہے۔ یہ علیم کی صفت صرف رب العالمین کی ہے، ایسا جاننا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں، لیکن اس شرک میں لوگ مبتلا ہیں۔ الخبیر، خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، یہ علیم سے ملتا ہوا تھوڑا سا۔ خبر رکھنے والا کہ ہر چیز کی خبر، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے۔ بندہ کس حالت میں ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہی یعنی آدمی کہیں پر بھی رہے جہاں کوئی نہ ہو، تنہا ہے، بے سہارا پڑا ہوا ہے، دنیا اس سے بے خبر ہے، دنیا نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، ایسا غائب ہوا ہے، لیکن اللہ کو خبر ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ کوئی شخص ایک چٹان کے اندر داخل ہو کر کے کوئی نیکی کر جائے، اللہ رب العالمین کو نیکی پتہ ہے، اللہ رب العالمین کو وہ نیکی پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی کسی نے کی ہے۔ کوئی چھپ جائے، کوئی دروازہ اس کا نہ ہو، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں خبر۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے خبر نہیں، آپ کو بھی خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں، اللہ کو خبر۔ اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کی خبر ہے، قیامت تک کے لیے سب اللہ رب العالمین کے پاس خبر۔ ایسا خبر رکھنا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ لیکن اس طرح کا پاور، خبر رکھنے کی پاور کسی اور کے بارے میں ماننا، یہ شرک ہو جائے گا۔ جب لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے اس کو ہر چیز کے میرے بارے میں خبر، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، اور مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ بس صرف سمجھنا ہے ہم کو، ورنہ ہر صفت میں لوگوں نے اللہ کی ان صفات میں شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ میں مانا ہے۔ ایک اور مان لیجیے، القوی، اللہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اور جو قوت والا ہوتا ہے ہر فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قوی ہے، قوت والا ہے، جو فیصلہ چاہے گا نافذ کر دے گا، کوئی روک سکتا اس کو؟ نہیں روک سکتا، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ نافذ کر دے، کوئی روکنے والا نہیں، اتنا پاورفل ہے، سب اسی کی چلتی۔ لیکن لوگوں نے اس میں بھی شرک کیا۔ کتنی مثال کرامات کے بارے میں جو آپ پڑھیں، کرامات اولیاء وغیرہ، اس میں ملے گا اللہ یہ چاہ رہا ہے اور فلاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں، آخر میں اللہ کو مجبور ہونا پڑا اور ان کی وجہ سے فیصلہ بدلنا پڑا، ان کی وجہ سے فیصلہ بدلنا پڑا۔ واقعہ بڑا سناتے ہیں اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ موحد تھے، اس کو یاد رکھیے گا، جن کو لوگوں نے شرک کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، وہ موحد تھے، وہ توحید پر تھے، ان کے ہاں شرک نہیں تھا، لیکن لوگوں نے انہی کے نام سے شرک کا اتنا بڑھاوا دیا۔
ایک عورت کی تو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. آئی، اس نے سنے واقعہ بہت سناتے ہیں سب چیز. ہاں آئی، اس کے بعد کہا حضرت ایسی سی بات کہ ٹھیک ہے اس بار بیٹا ہو. ولادت ہوئی، بیٹی ہوئی. پھر آئی حضرت یہ کیا؟ پھر کہا جا کے دیکھو تو کہا اب کیا ہے؟ کہا بیٹا ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی سب یہی کر رہے ہیں، یعنی اتنا پاور ہو گیا آپ کا. اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے، آپ نے اس کو بیٹا کر دیا. اور نہ جانے کیا کیا تھا. پڑھتے جائیے تو ابھی انشاءاللہ ایک چیز اہم ہے ہمارے لیے. توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کے مثالوں کے ذریعے سے آپ حل کیجیے کہ دیکھو یہاں شرک توحید ربوبیت میں ہو رہا ہے، یہاں توحید الوہیت میں ہو رہا ہے، یہاں توحید اسماء و صفات میں ہو رہا ہے. ایک اور بہت بڑا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ پیر صاحب کا دھوبی تھا. واقعہ ذہن میں آیا؟ اس کا انتقال ہو گیا. قبر میں منکر نکیر پوچھنے آئے، ہے نا؟ آئے نا. تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ کہ پتہ نہیں یہ باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں. قبر میں معاملہ ہو رہا ہے، اوپر لکھا جا رہا ہے. یہ بےمانی ہے قوم کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے حیران کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. ابھی تک تو حدیث میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے جس کے پاس جواب رہتا ہے سیدھا جواب دے، من ربو کا، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، میرا دین اسلام. اور من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے پڑھا. اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا کیا کہتا؟ لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں افسوس میں معلوم نہیں. یہی بتایا گیا. تو فرشتے حیران ہے کہ ہر معاملے میں فلاں کا دھوبی کہہ رہا ہے، ہر سوال کے جواب میں فلاں کا دھوبی. فرشتے جا کے شکایت کرتے ہیں رب العالمین سے، کہتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے. تب وہاں سے معاملہ حل ہوتا ہے کہ ارے وہ فلاں کا ہے، اور جناب اس کو معاف کرا دیتے. یعنی پورا بدل دیں گے سسٹم. ایک طرف اللہ کا نظام ہے کہ جو جواب دیا وہ ٹھیک، جو جواب نہیں دیا معاملہ جہنم میں جانے والا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے بدل دیا معاملہ. ایسے بے شمار واقعات. کیا یہ اللہ سے بڑھ گئے ہیں؟ یقین جانیے جن کا عقیدہ خراب رہتا ہے واقعتاً ان کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں. ایک لفظ قدیر، قدرت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا. قدیر ہر چیز پہ قدرت ہے. پانی کا مزاج ہے کہ بہنا، اللہ چاہے گا روک دے گا، رک جائے گا کہ نہیں رکے گا. پانی انکار کر دے گا، نہیں نہیں میں بہوں گا، مجھے بہنا ہے، رکے گا. قدیر ہے، اس کی ہمت نہیں. آگ کا مزاج ہے جلانا. اللہ کہہ دے کہ تمہیں ٹھنڈا ہونا ہے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ مثالیں موجود ہیں. مچھلی کا مزاج ہے کہ کوئی چیز اگر منہ میں لے گی تو نگل جائے گی، ہضم کر لے جائے گی. اللہ کا حکم آ گیا تمہیں نگلنا تو ہے لیکن ہضم نہیں کرنا، بلکہ حفاظت سے رکھو، جب کہوں کو تو اگل دینا لے جا کر کے. کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. بارش کا موسم ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے نا یہاں بارش ہو رہی یہاں نہیں ہو رہی. ابھی کل ہی کی بات ہے، بھیونڈی سے مہاپولی 13-14 کلومیٹر، جو لوگ گئے وہ جانتے ہوں گے. وہاں اتنی بارش تھی کہ روڈ پر بائک جو ہے آدھی ڈوبی ہوئی تھی، اور بھیونڈی میں کوئی بارش نہیں تھی. کچھ تو ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. جہاں تک چاہے گا وہیں تک ہوگی، جہاں نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. اللہ کبھی کبھی ایسی بھی سزائیں دیا ہے قوم کو
کہ بستی کے اطراف میں تو بارش ہوتی لیکن بستی میں نہیں ہوتی. اللہ کی قدرت ہے نا. ایک جگ ہم پانی پھینکیں ٹارگٹ بنا کر کے کہ بس وہیں جانا چاہیے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے. اللہ اگر چاہے لے وہاں سے پھینکتا ہے، نازل کرتا ہے، تو جہاں چاہے گا وہیں نازل ہوگا. اس صفت میں لوگوں نے شرک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس میں بھی لوگوں نے شرک کیا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ قادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس کا ایک پہلو اور بتاتا ہوں. کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، یعنی اللہ کی اس صفت کا انکار کیا، لا علمی میں کہہ لیجئے کہ نہیں سمجھ پائے. کہ کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کیا تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے. جیسے ایک چیز ہے، سنیے، غور کرنے کی چیز. اور حدیث میں آیا ہے کہ قبر کے اندر اگر بندہ نیک ہے تو اس کو نعمتیں ملتی ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی. اور اگر بندہ نیک نہیں ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو گرم ہوا ہوتی ہے، ایک طرف عذاب ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ درست نہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. کہا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں 2 مردے دفنائے جاتے ہیں، ہوتا ہے بہت سارے مرتبہ ایسا ہوگا. اس میں ایک نیک ہے اور ایک بد ہے. اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے گی تو اس بد کو نہ لگے ٹھنڈی ہوا، بغلی میں تو ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بد ہے، برا ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے تو اس نیک آدمی کو وہ گرم ہوا یا عذاب نہ لگے؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ اگر ہم اپنے اعتبار سے اس کو سوچیں کہ ایک انسان کے اعتبار سے یقیناً ممکن نہیں، ایک انسان کے اعتبار سے سوچیں تو ممکن نہیں ہے. ہم لوگ کر کے دیکھ رہے نہیں ہوگا. لیکن اس کو اگر اللہ کے اعتبار سے سوچیے تو ممکن ہے، قدیر ہے، وہ ممکن ہے. وہ ہم پانی لیں، 2 پانی کو ملائیں اور چاہیں کہ پانی بظاہر تو مل جائے لیکن رنگت نہ ملنے پائے، الگ الگ دکھے، ایسا ہوتا؟ اللہ چاہے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثالیں موجود ہیں. تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ 2 جگہ، ایک جگہ 2 مردے دفن ہیں، ایک نیک ہے اور ایک بد ہے. ایک کو اللہ رب العالمین جنت کی مزہ چکھا رہا ہے، دوسرے کو اللہ رب العالمین جہنم کی مزہ چکھا رہا ہے. اور ایسا معاملہ ہے کہ اس کا عذاب اس کو نہیں، اس کی نعمت اس کو نہیں لگنے والی. کیوں؟ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس اعتبار کا انکار. بہرحال کہنا یہ ہے کہ چند مثالیں ہم نے لی ہیں، ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. جب لوگوں نے اللہ کی ان صفات کو اللہ کے لیے مانا ہے تو اپنے پیشانی کو کہیں اور پھر نہیں ٹیکا ہے، اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھایا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں گئے. انہوں نے جان لیا کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ صفات سمجھ گئے، اللہ کے حوالے کر دیے، توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کے بعد مان گئے کہ سارا پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو پھر اس کے پاس نہیں ہے. اور جب لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا اور یہ پاور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو دیے تو لوگ اتنے گر گئے کہ انسان تو انسان جانوروں کے پاس بھی جانے لگے، جانوروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے لگے. یہی فرق ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے پاور کو نہیں پہچانا، یعنی اسماء و صفات کو نہیں پہچانا ہے، تب لوگ اللہ کو چھوڑے، اللہ کے ساتھ انسانوں کو چھوڑے، انسانوں کے ساتھ وہ جانوروں تک پہنچ گئے، جانوروں کو چھوڑو پتھروں تک پہنچ گئے، ان سے مانگنے سوال کرنے لگ گئے. اور جنہوں نے پہچان لیا الحمدللہ، نہیں گئے تو نہیں گئے تو نہیں گئے تو نہیں گئے. اس دور میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے
جو اللہ کی پاور کو سمجھتے تھے، کبھی انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی. جب نبی نہیں آئے تھے اس وقت پھر بھی وہ پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کے سامنے کچھ ذبح نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا ہے، ان کو تو ہم اٹھا کے لائے ہیں، لا کے یہاں فٹ کیے ہیں. اگر ان کے اندر اتنی پاور ہوتی تو پھر یہ خود ہی سے آ جاتے. یہی سمجھنا ہے کہ پاور ہم کس کے اندر مان رہے ہیں. جس کے اندر مانیں گے اسی کی پوجا ہوتی ہے. پھر آدمی اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے فریاد کرتا ہے. اور اگر یہ مان لیں نہیں کوئی پاور نہیں تو کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا. اس دنیا میں مثال دیکھیے، کبھی کبھی کوئی انسان ہوتا ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے، جب تک وہ پاورفل ہے دنیاوی اعتبار سے اس کے یہاں بھیڑ لگی رہتی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ کام نہیں پھر بھی سلامی داغنے آتے ہیں. برابر جس دن لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا، سارا پاور چھن گیا ہے، تو لوگ بلاتا ہے تو نہیں جاتے، وہ بلاتا ہے تو لوگ نہیں جاتے. سمجھ گئے نا کسی لائق کا نہیں. یہی چیز ہے کہ اللہ کا یہ پاور، اللہ کی ان صفات کو جب ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے تو ہم اللہ کی طرف بھاگ کر آتے ہیں. اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاور کسی اور کے پاس ہے یا ان کو سمجھا دیا جاتا ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے دوسرے کے در پر بھی لوگ جاتے ہیں. آج شرک کے جتنے اڈے آباد ہیں وہاں یہی غلطی ہو رہی ہے کہ ان پاور کو، ان صفات، ان طاقت کو اللہ کے علاوہ دوسروں میں مان لیا. الہ ہمیں کہنا سنو توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، توحید کی حقیقت کو سمجھ کر کے توحید پر قائم رہنے والا بنا، توحید کے مطابق عمل کرنے والا بنا، اور اس کے ذریعے سے ہم تمام کو جنت میں داخل فرما. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم.